بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی پیارا قصہ سنانے والی ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک کو کس طریقے سے اسلام قبول کروایا اپنے معجزے کے ذریعے۔ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے، میری اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے اینڈ تک۔ عمیر بن وہب مکہ سے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آئے۔ ہوا یہ کہ بدر میں ان کا بیٹا اسیر ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کا دل ڈوب کر رہ گیا۔ بدری میں صفوان کے والد امیہ بن خلف مارے گئے تھے۔ ان کے دل سے بھی اپنے باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانے کا ملال نہ مٹ سکا تھا۔ ایک روز شہر سے باہر مقام ہجر میں صفوان اور عمیر دونوں کی ملاقات ہو گئی اور دونوں نے اپنے اپنے زخم ایک دوسرے کے سامنے کھول دیے۔ صفوان نے کہا، کیا کیا جائے؟ بدر کے نتیجے نے ہمارے دل میں جو ناسور ڈالا ہے، اس کا بدلہ کیسے لیا جائے مسلمانوں سے؟ عمیر بن وہب نے کہا، برادر عزیز، اس لڑائی کے انجام سے دنیا نظروں سے تاریک ہو گئی ہے۔ میں اگر زیر بار نہ ہوتا اور اپنے بعد بچوں کی گزر بسر کا سہارا بھی ہوتا تو میں مدینے جا کر محمد کو دن دہاڑے قتل کر دیتا۔ صفوان نے کہا، میں آپ کے قرض اور آپ کے دونوں بچوں کی کفالت کا ذمہ لیتا ہوں۔ عمیر نے کہا، اور میرے لیے مدینے جانے کا یہ راستہ کافی ہے کہ میں یہاں اپنے فرزند کی وجہ سے آیا ہوں جو مسلمانوں کے پاس اسیر ہے۔ صفوان اور عمیر دونوں میں آپس میں چچا زاد بھائی تھے اور ان دونوں نے یہ بات طے کر لی کہ تم میرے بچوں کا خیال رکھو گے اور میں مدینے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کروں گا۔ صفوان نے سفاری اور آزاد راہ کا انتظام کر دیا۔ عمیر نے تلوار کو آب دہی پر زہر میں بھرا اور بدر کا انتقام لینے کے لیے مدینہ روانہ ہو گئے۔ یہاں پہنچ کر مسجد نبوی کے سامنے جب سواری رکی، ان کے دل میں کسی قسم کا ڈر نہ تھا۔ اپنے لخت جگر کی اسیری کا خیال انتقام کے لیے ابھر رہا تھا۔ زہر میں بھری ہوئی تلوار لے کر جب اترے، گلے میں لٹکی ہوئی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، ان کی نگاہ جب ان پر پڑی تو دیکھا کہ عمیر کے چہرے پہ تو شرارت ٹپک رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمیر حاضری کی اجازت پر مصر ہے مگر شرارت اس کے چہرے سے ٹپک رہی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، اسے مت روکو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں سے نگرانی کا اشارہ کرتے ہوئے آنے والے کا راستہ صاف کر دیا۔ رسول خدا نے عمیر کو نگرانی میں جب آتے دیکھا تو اپنے یاران دوستوں اور صحابیوں سے عرض کی کہ آپ لوگ چلے جائیے اور ان کو آنے دیجیے۔ عمیر جب اندر تشریف لے آئے تو انہوں نے بولا، صبح کا سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ سلام جاہلیت کا تحفہ تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمیر، خدا نے مجھے آپ کے اس تحفے سے بے نیاز فرما کر اہل جنت کی ہدیت سے سرفراز فرما دیا ہے، جس کا اظہار السلام علیکم سے ہوتا ہے۔ عمیر نے فرمایا، اس تحفے سے تو آپ حال ہی میں فیضیاب ہوئے ہیں، اب تک تو ہمارے ہی طریق اسلام پر عمل پیرا تھے آپ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سفر سے آپ کا کیا مقصد ہے؟ عمیر نے عرض کیا، ہمارے جو عزیز آپ کے ہاں اسیر ہیں، ان کی خیر و خبر کرنے کے لیے آیا ہوں میں، اور آپ سے بھی تو ہماری قرابت داری ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گلے میں تلوار کیوں حائل رکھی ہے؟ عمیر نے عرض کی، خدا انہیں غارت کرے، انہی تلواروں نے ہمیں بدر میں آپ کے ہاتھوں ذلیل کرایا۔ اے صاحب، کیا بتاؤں، جس وقت سواری سے اتر رہا تھا اسے ہاتھ میں دینا بھول گیا۔ رسول خدا نے فرمایا، عمیر، سچ کہوں، یہاں تم کس ارادے سے آئے ہو؟ مکہ میں ہجر میں بیٹھ کر تیرے اور صفوان کے درمیان کیا طے ہوا ہے؟ عمیر سہم گئے، گھبرا کر عرض کی، صفوان سے کیا طے ہوا تھا جو آپ ایسا فرما رہے ہیں؟ آپ ہی اب فرما دیجیے۔ رسول خدا کا معجزہ دیکھیے ناظرین کرام، صفوان سے تو یہی طے ہوا تھا کہ تم مجھے قتل کر دو گے اور وہ تمہارا قرض بھی ادا کرے گا اور تعداد سے تمہارے اہل و عیال کی کفالت بھی کرے گا۔ اے عمیر، تو کب چوکنے والے تھے؟ وہ تو ذات باری تعالیٰ ہے جس نے میرا بال بیکار نہ ہونے دیا۔ عمیر نے جب یہ بات سنی تو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ کے رسول ہونے خدا پر اور خدا کے معبود برحق ہونے پر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری
کم عقلی تھی کہ ہم آپ پر نازل شدہ وحی سے انکار کرتے رہے۔ یہ راز میرے اور صفوان کے درمیان تھا، صرف یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اگر آپ پر وحی صادق کا نزول نہ ہوتا تو آپ کیسے یہ راز معلوم کر سکتے تھے؟ خدا کا شکر ہے کہ مجھے سیدھی راہ میسر آ گئی۔ حالانکہ نکلا میں برے ارادے سے تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام دوست، احباب، صحابہ کرام اس گفتگو سے بے حد متاثر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آپ ابھی یہاں قیام کریں۔ اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ان کا قیدی رہا کر دیا جائے اور عمیر کو تھوڑی بہت قرآن کی تعلیم بھی دی جائے۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالاسود واپسی پر مصر ہوئے کہ یا رسول اللہ، مکے میں تبلیغ کی اجازت مرحمت فرمائی جائے۔ آپ نے بخوشی اجازت دے دی۔ سبحان اللہ، قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے اور مسلمان ہو کے چلے گئے، اور مسلمان بھی نہیں، صرف مبلغ اسلام بن کر لوٹے۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کو۔ پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ اور آپ کو اسلامک ہسٹری سے واقعات ملتے رہیں۔ جزاک اللہ خیراً۔ اللہ حافظ۔